السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ثنائے مانوی کی بات کریں گے۔ ثنائے لفظی کی بحث ہم لاسٹ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، تو ثنائے مانوی میں آج ہم صنعت تضاد، صنعت ایہام اور صنعت مراعات النظیر، اسی طرح صنعت لف و نشر اور اس جیسی مزید صنعتیں پڑھیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں یا جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، ثنائے مانوی کی اقسام۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم قسم پڑھنے جا رہے ہیں ثنائے مانوی میں، وہ ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد، صنعت تضاد کیا ہے؟ تضاد کا لفظ الٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اسی سے لفظ متضاد بھی بنا ہے۔ جیسے ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ الفاظ متضاد، تو متضاد میں کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے۔ تو صنعت تضاد میں بھی جو ہے وہ الفاظ الٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو صنعت تضاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف۔ کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی کلام میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ثنائے مانوی ہیں اس کی قسم صنعت تضاد پائی جا رہی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں صبح اور شام یہ آپس میں کیا ہیں؟ ضد ہے، آپس میں متضاد ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس جیسے تمام اشعار کہ جن میں دو الفاظ میں تضاد ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ صنعت تضاد پائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے صنعت ایہام۔ صنعت ایہام میں ایہام کا لفظ وہم سے بنا ہے۔ میں نے یوٹیوب کی ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھیں جن میں بہت سے پروفیسرز اور بہت کچھ ویڈیوز بہت انفارمیٹیو بھی تھیں، لیکن بالخصوص میں نے جو صنعتوں کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں تو ان میں مجھے ایک چیز نظر آئی کہ عمومی طور پر یہ بحث تو کی گئی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس صنعت کی وضاحت تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کی لفاظیت اور لفظی بحث پر غور نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظی بحث کو بھی فوکس کیا جائے، لفظ کو بھی دیکھا جائے تاکہ یہ صنعت بآسانی ہمارے ذہن میں ازبر ہو سکے۔ تو ثنائے مانوی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے صنعت ایہام۔ ایہام کا لفظ وہم سے بنا ہے، اور وہم کا مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا۔ تو چونکہ اس صنعت میں جو جب بات ہوتی ہے تو اس بات کو سننے کے بعد انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو صنعت ایہام کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف کہ ایہام کے لغوی معنی ہیں وہم میں ڈالنا، اور اصطلاح میں کسی عبارت یا شعر میں ایسا لفظ یا الفاظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور دوسرا بعید کے، لیکن لکھنے والا جو ہے وہ قریبی معنی کو مراد نہ لے بلکہ بعیدی یعنی دور کا جو معنی ہے اس کو مراد لے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صنعت ایہام پائی جا رہی ہے، یعنی انسان کو وہم میں ڈالا جا رہا ہے کہ آیا اس کا یہ مطلب ہے یا دوسرا مطلب ہے۔ تو جب ہم اسے کہیں وہ بات کریں وہم والی اور اس سے بعیدی معنی یعنی دور کا معنی جو ہے وہ مراد لیں، تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ صنعت ایہام پائی جا رہی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو اب اس میں دیکھیں جو اس شعر کے دوسرے مصرعے میں رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس میں ایہام ہے۔ اب دیکھیں فوری طور پہ کیا ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ مومن خان مومن کا شعر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کل ایسا ہوا کہ میں مسجد میں جا پھنسا، یعنی جانا تو نہیں چاہتا تھا یا گیا کسی اور وجہ سے لیکن مسجد میں جا پھنسا۔ تو
رات کاٹی خدا خدا، یعنی میں خدا خدا کر کے میں نے رات کاٹ دی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے رات گزار دی۔ لیکن اس کا ایک بعیدی معنی بھی ہے، رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ خدا خدا کر کے جان چھوٹی یار، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا مفہوم ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے۔ تو اب یہاں پہ قریبی معنی کیا ہے، رات کاٹی خدا خدا کر کے، کہ مومن کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جا تو پھنسا لیکن میں نے خدا خدا کر کے رات کاٹ دی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات کاٹ دی۔ لیکن بعیدی معنی کیا ہے کہ میں مجبوراً مسجد میں پھنس گیا اور جو ہے وہ مسجد سے مجھے نجات کی کوئی راہ نہ ملی، تو کیا کیا کہ رات کاٹی خدا خدا کر کے، یعنی بڑی مشکل سے میں نے رات وہاں گزاری ہے۔ تو اب چونکہ خدا خدا کر کے کا جو مطلب یہاں پہ بعیدی مطلب لیا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے کاٹی، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت ایہام پائی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں صنعت مراعات النظیر، بہت ہی اہم صنعت ہے، یہ بھی عمومی طور پر پوچھی جاتی ہے۔ مراعات النظیر، اگر ہم اس کے لفظ کو دیکھیں تو مراعات کا لفظ رعایت سے بنا ہے، اور رعایت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا یا کسی کا خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں اور دکان پہ کہیں کہ بھئی یہ چیز کتنے کی ہے، وہ کہے 200 روپے کی، تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی رعایت کر دو۔ تو رعایت میں وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارا تھوڑا خیال رکھتا ہے یا قیمت کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے۔ اور نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال، ٹھیک ہے، تو اس صنعت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مثالوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ایک مثال ہوتی ہے اس جیسی مزید مثالیں ہوتی ہیں، تو ہم ان مثالوں کی مناسبت سے وہاں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی تعریف، کلام میں ایک لفظ کی نسبت سے ایسے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جو اس لفظ سے تضاد کے علاوہ کوئی اور تعلق رکھتے ہوں، تو وہاں پہ صنعت مراعات النظیر پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے شعر کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہاں پہ دیکھیں اب جو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، لفظ کشت کو عمومی طور پہ اس کو کشت پڑھا جاتا ہے، جو اس کی غلط پروننسیشن ہے، اس کی جو درست پروننسیشن ہے اس کا وہ ہے کھیت، اور کشت اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھیت۔ کہتے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں کشت یعنی کھیتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے مناسبات سے، اس کی مثالوں کے اعتبار سے، اس کی نظیر کے اعتبار سے جو الفاظ ہیں وہ نم اور مٹی اور زرخیزی ہے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں کھیت کے مناسبات ہی ہیں۔ تو گویا ہم نے اس میں جو ایک کھیتی کو بطور مراعات، یعنی بطور ہم نے اسے مثال ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، کھیتی کو ہم نے بطور مثال ذکر کیا ہے، اور اس کی مناسبت سے اس کی ہم نے کھیتی کی رعایت کرتے ہوئے اس جیسی جو دیگر اشیاء تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور جو کیا ہیں نم، مٹی اور زرخیزی۔ تو یہ تینوں کی تینوں ہی ظاہر سی بات ہے کہ کھیتی کی مناسبت سے ہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھیے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب اس شعر میں بھی دیکھیے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا یہ سارے کے سارے باغ کے مناسبات ہیں، کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، تو گل ہو، پتا پتا ہو یا بوٹا بوٹا ہو، ان تینوں کی مناسبت جو ہے وہ باغ کے ساتھ ہے۔ تو پہلے یہاں پہ باغ بطور نظیر یعنی مثال کے ذکر کیا گیا، اور اس کی رعایت کن کن الفاظ سے ہے، پتا پتا، بوٹا بوٹا اور گل۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہاں صنعت مراعات النظیر پائی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر کیا ہے؟ لف اور نشر، لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ لف کو ہم لفافے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں،
کہ دیکھیں جس طرح لفافہ ہوتا ہے تو اس میں چیز لپٹی ہوتی ہے، تو گویا لف کا مطلب ہے لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. کہتے ہیں نا فلاں چینل سے خبریں نشر ہوئیں، تو نشر ہونا کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ خبریں یعنی پہلے ان کے پاس محفوظ تھیں اور اب وہ خبریں نشر ہوئی ہیں یعنی پھیل گئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت لف و نشر پائی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف کو. تو کلام میں پہلے دو یا دو سے زائد چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی اتنی ہی چیزوں کا ذکر کیا جائے. تو کلام میں پہلے جو چیز ذکر کی جاتی ہے اسے لف کہتے ہیں، اور بعد میں جو آنے والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں نشر کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو اب اس مثال میں اب اس شعر کو اگر ہم دیکھیں تو اقبال نے اس شعر میں یہ دنیا کی مناسبت سے مرنے کی پابندی کا تذکرہ کیا ہے، اور نہ وہ دنیا، تو وہ دنیا کی مناسبت سے جینے کی پابندی کا تذکرہ کیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت لف و نشر یعنی پہلے مصرے میں چند اشیاء کا تذکرہ اور دوسرے مصرے میں انہی کے مناسبات کا تذکرہ. جیسے آپ نے ایک اور غزل 9th کلاس میں پڑھی تھی کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. تو خواجہ حیدر علی آتش نے یہاں پہ بھی یہی کہ رخ و زلف پر جان کھویا کیا اندھیرے اجالے میں، تو رخ کی مناسبت سے اجالے کا تذکرہ کیا اور زلف کی مناسبت سے اندھیرے کا تذکرہ کیا. تو وہاں پہ بھی صنعت صنعت جو لف و نشر ہے وہی پائی جا رہی تھی. تو یہاں پہ بھی اسی صنعت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب جو ہماری آج کی سیکنڈ لاسٹ صنعت ہے وہ ہے صنعت حسن تعلیل. صنعت حسن تعلیل کیا ہے؟ حسن کا مطلب خوبصورتی کے لیے، اور تعلیل کا لفظ علت سے بنا ہے، اور علت وجہ کو کہا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین وجہ، یعنی حقیقت میں وہ وجہ ہوتی نہیں ہے لیکن شاعر اس کو خود وجہ بنا لیتا ہے. تو وہ وجہ اتنی بہترین ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس بات کو ویسے ہی تسلیم کرنا پسند کرتا ہے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کا نام دیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف. تو کلام میں کسی بات کی کوئی نئی اور انوکھی وجہ بیان کی جائے جو اس کی اصل وجہ نہ ہو، اسے شاعرانہ علت بھی کہا جاتا ہے، اسے صنعت حسن تعلیل کا نام دیا جاتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیے کہ اسی باعث سے دایا طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخی دوراں سے. تو اب اگر ہم شعر کو دیکھیں تو دایا کا بچے کو افیون دینا کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ تلخی دوراں سے آشنا ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کچھ دیر آرام کر لے یا سو جائے. لیکن شاعر نے جو وجہ بیان کی ہے حقیقت میں یہ وجہ ہے نہیں، لیکن یہ ایسی وجہ ہے کہ اس کو مانا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل پائی جا رہی ہے. اب اگر اس سے اگلی اور لاسٹ کی آج کی جو صنعت ہے اس کو دیکھا جائے تو صنعت مبالغہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. مبالغہ آرائی کہتے ہیں نا، تم ہماری بات میں مبالغہ، وہ فلاں بات میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے، یعنی اپنی بات میں حد سے بڑھ رہا ہے. تو کلام میں کسی وصف، کیفیت یا حالت کو اس درجہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ بادی النظر ہو اور ناممکن نظر آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صنعت مبالغہ پائی جا رہی ہے.
اب دیکھیے اس کی مثال کو کہ جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی صنعت مبالغہ پائی جا رہی ہے کہ میر جو ہے وہ رونے میں اپنے آپ کو اس قدر مبالغہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا، یعنی میر کے رونے کی وجہ سے جو اس کے پڑوس ہے اس کو بھی آرام و سکون میسر نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں پہ اب میر نے اپنے رونے کا تذکرہ تو کیا ہے لیکن اس رونے میں مسابقت کی ہے، اس رونے میں مبالغہ کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت مبالغہ پائی جا رہی ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دیکھیے کہ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ تو اب دیکھیں ہجر یار میں اگر کوئی روئے تو چوتھے آسمان تک پانی کہاں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہ بھی کمر کمر تک، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت مبالغہ پائی جا رہی ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کو یہیں پہ جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی کی جو صنعتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔